سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی کس طرح سے اس وقت جو ہے رانچی میں ظلم و ستم کی انتہا ہوئی ہے، عاشقان رسول پر گولیاں چلی ہیں، الگ الگ ویڈیوز آئی ہیں۔ ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے۔ نوپور کی حمایت میں پرگیا ٹھاکر بھی آ گئی ہے، تو وہیں پر ناظرین گرامی اس وقت ملک کے مختلف علاقوں سے مزید احتجاجات کی تصویریں ویڈیو آئی ہیں۔ بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے پاس کیوں ایک عورت نے گولی چلائی اور وہ بھی ماری گئی، اور فرانس میں ترک نژاد شہری کی پولیس کی ریمانڈ کے دوران موت کو لے کر کے کس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، اور بھی بہت ساری الگ الگ خبریں ہیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے رانچی کی اس تصاویر کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ وہاں پر ظلم و ستم ہوا ہے۔ پولیس نے فائرنگ کی ہے ناظرین گرامی احتجاجیوں پر، عاشقان رسول پر، اور جو ہے جس طرح سے یہاں پہ حالات اس وقت پوری طرح سے ایک طرفہ کارروائی کے تحت یوں محسوس ہو رہا ہے۔ اس جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کو دکھا نہیں سکتے اس وجہ سے کہ یہ سب جو ہے بعد میں جا کر کی عمر کے ساتھ قید کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سنیں گے کہ اس میں سے باقاعدہ ایک صحافی جو ویڈیوگرافی کر رہا ہے پولیس کو بول رہا ہے کہ فائرنگ کرو۔ تھوڑی سی آواز کے ساتھ وہ سن لیجئے گا، میں صرف وہ مارنے کی اتنی ہی کلپ آپ کو دکھائیں گی جس میں وہ پولیس کو کہہ رہا ہے کہ فائر کرو، مارو، وہ آپ کو سنائی جائے گی، اس لیے کہ پوری ویڈیو دکھائیں گے تو جو یہ عمر کے ساتھ محدود کر دے گا تو ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، آج رانچی میں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اب ایک پولیس اہلکار بھی جو ہے یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے اس وقت کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ یہ سب ویڈیوز کی ویژلز دکھا رہے ہیں ناظرین گرامی، بہت سارے، یہاں تک کہ ہمیں یہ وہاں کی کرفیو کی اعلان کی ہے جہاں پہ کرفیو کا اعلان کیا جائے پولیس، یہ وہ ویڈیو ہے۔ ایک اور ویڈیو ہاسپٹل کی آئی ہے، اس میں ہر طرف خون بکھرا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اس وقت جو ہے لوگ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑی سی ویڈیو ہم آگے بڑھائیں گے تو آپ کو خون کے دھبے وغیرہ نظر آئیں گے۔ یہ ویڈیو ہم ہمارے چونکہ چینل جو ہے رجسٹرڈ طرح کے ہیں، اس طرح پر بہت زیادہ پابندی عائد ہوتی ہیں یوٹیوب کی جانب سے، اس وجہ سے وہ پورا نہیں دکھا سکتے، لیکن جو ہے آپ بس یوں سمجھیے کہ بہت سارے اس وقت جو ہے زخمی ہوئے ہیں، اور وہاں پر اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ بلاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے حقائق ابھی تک سامنے نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں ہم مجبور ہیں کہ وہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، لیکن بہت زیادہ ہی ظلم و ستم ہوا ہے یہاں پر، اور باقاعدہ منظم سازش کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، ایسا محسوس کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جس طرح کی ویڈیوز اس وقت سامنے آ رہے ہیں اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ احتجاجیوں پر گولی نہیں برسا رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کو جان سے مارنے کی نیت سے یا ان کو نقصان پہنچانے کی ہی غرض سے جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب فیصلے لیے گئے ہیں۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، اب کیا بتایا جائے۔ بہرکیف آپ ملک کے مختلف علاقوں میں آج احتجاجات ہوئے اور یہ پورے الگ الگ ویڈیوز آ رہی ہیں۔ میں آپ کو اگر بتاؤں تو رانچی سے، مہاراشٹر کی سولاپور سے، جامعہ ملیہ سے، وہاں بھی طلباء نے جو ہے احتجاج درج کیا ہے، اور اس کے علاوہ مغربی بنگال کے مختلف علاقوں سے مزید آئی ہوئی ہیں ویڈیوز، شولاپور سے، یو پی کے کچھ علاقوں سے لوگ بہت ساری ویڈیوز اس وقت شیئر کر رہے ہیں، اور الگ الگ علاقوں سے اس قدر ویڈیوز آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کہ کہاں کس علاقے کے، لیکن آج احتجاج درج ہوا ہے۔ لیکن میں چلتے چلتے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ احتجاج نہ کسی تنظیم کی جانب سے اعلان ہوا تھا، نہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے اعلان ہوا تھا، نہ اس طرح کی، یہ از بخود لوگوں نے خود جو ہے یہ تنظیم بنا کر کے اس وقت جو ہے احتجاج نکلے ہر جمعہ مسجد کے بعد، جبکہ کل سے ائمہ کرام کی جانب سے اور مختلف تنظیموں کی جانب سے یہ باقاعدہ اعلان ہو رہے تھے
کہ جو ہے کوئی بھی تنظیم اعلان نہیں کیا ہے آج کے احتجاج درج کرانے کا، لیکن ازبخود جو ہے لوگ جمع ہوتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اس طرح سے جو ہے مختلف علاقوں سے یہ ویڈیو سامنے آتی گئی۔ ہم لوگ کچھ سیکنڈ ایک ویڈیو کی یہ آپ کو جھلکیاں دکھائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو اعلان کیا ہے ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالخصوص ڈیبیٹ میں جو ہے مسلمانوں کو شرکت نہ کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا دیکھ لیں، پھر میں لوٹتا ہوں۔ गुस्ताखी नबी का क्या सजा? सर कटाओ, सर कटाओ। गुस्ताखी नबी का क्या सजा? सर कटाओ, सर कटाओ। आपको बता दें कि तस्वीरें आपको गुस्ताखी रसूल की एक सजा, गुस्ताखी नबी की एक सजा, और फिर हमें ये बात अफसोस के साथ कहनी पड़ती है जो हिंदुस्तान मीडिया ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اسی طرح سے جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گزشتہ 8 دنوں سے پرائم ٹائم میں ہم اس بات پر زور لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ڈیبیٹ میں مسلم نمائندوں کو نہیں جانا چاہیے جن کو جو ہے بلایا جاتا ہے۔ دراصل جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ سامنے دکھتا کچھ اور ہے، لیکن اندرونی سازشیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اب الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے اعلان آ چکا ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے شرکت نہ کریں، اور اس میں تفصیلات بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور تمام علماء کرام کی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران کے ناموں کے اظہار کے ساتھ اعلان جو ہے اس وقت اپیل لوگوں سے کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت ہمارے وہ نمائندے جو اپنے آپ کو وہاں پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اس اپیل پر تمام کے تمام جو مسلم پینلسٹ جاتے ہیں وہ اس پر عمل کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تنظیمیں وہ بھی جو ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے اس کو اس وقت اعلان سامنے لانا چاہیے، اس لیے کہ الگ الگ تنظیموں کا نام لے کر کے کسی بھی چیز کو اٹھا کر کے پیش کرنے کی کوشش ہوتے ہیں۔ اس لیے امام کونسل ہو یا پھر جو ہے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ہو یا سیاسی پارٹیاں جو مسلم سیاسی پارٹیاں کہلاتی جاتی ہیں، ان لوگوں کی بھی نمائندوں کو بلا کر کے الگ الگ طرح سے جو ہے ان سے سوالات کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ فی الحال جو ہے تمام کی تمام ظاہر سی بات ہے کہ جب خود بی جے پی جو ہے اپنے ترجمانوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی دھرم کی ڈیبیٹ میں نہ جائیں اور آپ کو بات نہیں کرنا چاہیے اس سلسلے میں، وہ چاہے گیان واپی مسجد کے سلسلے میں ہو یا پھر جو ہے نوپور شرما کی گرفتاری یا اس طرح کے سلسلے میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک طرف مسلمان جانا بند کر دیں گے اور دوسری جانب بی جے پی کے ترجمان اس مسئلے پر گفتگو کرنا بند کر دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا والوں کے پاس کوئی اور موضوع نہیں رہے گا، تو وہ جو ہے مجبور ہو کر کے بھارت کے اصل مسائل کو بیان کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ لہٰذا ان اپیل پر عمل کرنا اس وقت مسلم پینلسٹ کو بہت ضروری ہے، اور میں نے کئی سارے چہرے بھی آپ کو گزشتہ 4-5 دنوں سے دکھا بھی رہا ہوں پرائم ٹائم میں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب آپ کو لے چلوں میں آج مراد آباد میں پی ڈبلیو ڈی کے وزیر جیتن رام پرساد کی میٹنگ میں بی جے پی لیڈر آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔
देख सकते हैं एक मीटिंग में खुद बीजेपी लीडरान एक दूसरे को मुठभेड़ होने के हद तक पहुंच गए थे। आखिरकार उन लोगों को जो है लोगों ने बचा लिया, वरना ये मीटिंग जो है बहुत ही ज़्यादा गालम गलोज और मुठभेड़ में जो है ख़त्म हुई थी। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के मंगलुरु से भी आज बहुत ही अफसोसनाक खबर पहुंच रही है, और वो ये है कि ये भी वीपी के गुंडे यानी कि जो बीजेपी की तलबा तंजीम है, उन्होंने 3 मुस्लिम तलबा पर हमला कर दिया है, और ये तमाम के तमाम मंगलुरु यूनिवर्सिटी के तलबा थे। बताया जा रहा है कि नाज़रीन गिरामी वीपी के मेंबरान की जानिब से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक क्लासरूम में सावरकर की फ़ोटो लगाई गई थी, और इसी फ़ोटो को हटाने को लेकर के जो है ये सारी झड़प हुई है। उसके बाद जो है 3 मुस्लिम स्टूडेंट पर वीपी के गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया था। अब ये हालात महसूस होता है कि एबीवीपी से जुड़े हुए तलबा पढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए और अपनी सोच जो है मुसल्लत करने के लिए आते हैं, ऐसा महसूस किया जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं उस खबर की जिसमें जो है प्रज्ञा ठाकुर ने नूपुर की हिमायत में जो है बोलना शुरू कर दिया और कहा कि अगर सच बोलना बगावत है तो हम बाकी हैं। जी हाँ, इस बार आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर दहशतगर्दाना इल्ज़ामात हैं मालेगांव के, और अभी भी जो इस पर केस चल रहा है और ज़मानत पर ये बाहर है, लेकिन इसके बावजूद ये जो है लगातार ऐसे लोगों का साथ देना नहीं छोड़ रही है जो इस वक्त पूरी तरह से खुद बीजेपी जिससे अपना पल्लो झाड़ लिया है। इस बार प्रज्ञा ठाकुर ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़ेबा तबसरा करने वाली बीजेपी की मुअत्तल शुदा मलऊन और मरदूद लीडर नूपुर शर्मा की हिमायत में बयान दिया। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझ लें कि हम भी बाकी हैं। और फिर उन्होंने क्या कुछ कहा है अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस वीडियो को आप सुन लें, आप खुद महसूस करें। तो नूपुर को जो धमकी मिल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जो धमकी नूपुर को मिल रही है, एक देखो, महिला है, हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा उसमें इनको पीड़ाई उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका, और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है, और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है, और हम रखेंगे। तमाम मुस्लिम देश के विरोध में आ गए। नाज़रीन गिरामी, उधर आज जुमा को कलकत्ता के पार्क सर्कस के इलाके में बांग्लादेश हाई कमीशन के करीब अंधाधुंध फायरिंग होने की खबरें आ रही थी। यहाँ एक पुलिस एहलकार ने खातून के कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। इस वाक़े से इलाके में सनसनी फैल गई है। फायरिंग की इस वाक़े में एक मोटरसाइकिल ड्राइवर भी गोली लगने से ज़ख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही कलकत्ता पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया है। पुलिस एहलकार के बारे में बताया गया है कि उसने जुमा को ड्यूटी ज्वाइन की थी। मौके पर मौजूद लोगों का मानना है कि तकरीबन 10-15 राउंड गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से सड़क से गुजरने वाली खातून गोलियों की जद में आकर के हलाक हो गई। ये खातून मोटरसाइकिल पर सवार थी और इस मोटरसाइकिल ड्राइवर को भी गोली मार दी गई है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं, इस तरह बांग्लादेश हाई कमीशन के करीब इस तरह अंधाधुंध फायरिंग होने और एक पुलिस एहलकार ने खातून के कत्ल के बाद खुदकुशी कर लेने के बाद खुद को गोली मार करके अपने आप को हलाक कर ले जाने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त सामने आ रहे हैं कि कहीं ज़ाती रंजिश और दुश्मनी की वजह या कोई और भी वजह हो सकती है। बहरहाल पुलिस इस वक्त इस सिलसिले में तफ्तीश कर रही है। नाज़रीन गिरामी, उधर फ्रांस में तुर्कनजात शहरी की पुलिस की रिमांड के दौरान मौत होने की वजह से जो है इस वक्त ये मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है। जहाँ तुर्कनजात शहरी मेरतर केस्कन, जिसे फ्रांसीसी पुलिस ने गुज़श्ता साल हिरासत में लिया था और उसे उल्टी हथकड़ी लगा रखी थी, जेर हिरासत होने के दौरान जिस्म पर डालने की बिना पर सांस बंद होने की वजह से दम तोड़ गया है। इस वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आई है। फ्रांस के शहर सिलसाट में जनवरी 2021 में 35 साल केस्कन, जो कि पुलिस एहलकार के घरेलू तशद्दुद की वजह से उसकी गिरफ्तारी के वक्त अपने घर की खिड़की से छलांग लगाकर फरार होने की कोशिश में था, ताहम उसे जख्मी हालत में पकड़कर हिरासत में ले लिया गया। अस्पताल ले जाने से पहले पुलिस की मुदाखलत के दौरान यहाँ वो दम तोड़ गया है। इन लम्हात को रिकॉर्ड करने वाली फुटेज से पता चलता है कि पुलिस एहलकार जब उसकी पीठ के पीछे हथकड़ी लगी हुई थी, उसने केस्कन को हिरासत में बेंच पर मुंह के बल रखा था। इसके जिस्म को कोहनी से दबाया था ताकि उसे हिलने से रोका जा सके और कमरे में मौजूद दीगर अफसरान ने भी ऐसा ही किया।
بعد میں پولیس والے 3 منٹ تک کیسکن کی ہتھکڑیاں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ چابی غلط ہے تو ہتھکڑیاں کسی دوسرے پولیس والے کی طرف سے لائی گئی صحیح چابی کے ساتھ کھولی جاتی ہے۔ جب یہ دیکھا گیا کہ کیسکن جسے منٹوں تک دبایا گیا تھا اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، تو یہ تصاویر سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس پریشان ہو گئی اور کیسکن کا بازو اوپر نیچے کیا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیسکن جو کہ وہیں بیٹھا ہوا تھا طبی ٹیموں کی آمد کے ساتھ ہی انتقال کر گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، بیڑیاں کستے وقت کس طرح سے جو ہے گردن پر اس طرح کی چیزوں پر جب آپ جو ہے پاؤں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے سانس رک جاتی ہے۔ اس سے پہلے امریکہ میں بھی ایک سیاہ فام کو کس طرح سے جو ہے بیڑی لگاتے وقت زمین میں لٹا کر کے اس کے گردن پر پیر رکھنے کی وجہ سے موت ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے پورا امریکہ میں احتجاجات جاری ہو گئے تھے۔ اسی طرح کے اسی طرز سے یہ بھی موت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے فرانس میں پولیس کو لے کر کے، فرانس کی پولیس کو لے کر، بالخصوص ترکی کے مختلف اخبارات میں یہ خبر شائع ہونے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جو ہے اس وقت تبصرے اور تنقید کا باعث بنی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے اس لیے کہ احتجاج کی ویڈیوز زیادہ ہیں جو دیکھنے کی وجہ سے آپ کو جو ہے وقت لمبا ہو جائے گا، اس وجہ سے بقیہ بچی ہوئی خبریں انشاءاللہ آج کے بعد خاص بات میں پیش کر دی جائیں گی۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔